اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ معافی نامہ ہے جعفر جتوئی صاحب کا۔ جعفر جتوئی صاحب نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اپنے سابقہ جو اس کی لغویات تھیں یا ان کی جو بری باتیں تھیں، جو ممبر کے اوپر وہ شرک وغیرہ کہا کرتے تھے، اس سے معافی مانگی ہے۔ لیکن ان کی ضد میں ایک بیان آیا ہے غضنفر توسوی کا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ غضنفر کا یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد میں گفتگو کرتا ہوں، آپ کو ایسا کریں۔ مجھ سے کوئی سبق نہیں لیا، بس شکر مٹھائی دے دی، تسلیمی شاگرد ہو گیا۔ آج تم سب کو 12ویں امام کی بارگاہ میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں اسے اپنی شاگردی سے خارج کر رہا ہوں۔ پہلے جہالت بکھیرتے ہو، پھر ساری زندگی کے پڑھے فضائل کو توہین کہتے ہو۔ پہاڑ کھڑے کر سکتا ہوں دلیلوں کے، 14 کو اللہ نہیں مانتا، اللہ کی ایجاد مانتا ہوں۔ ان کو اللہ نے ایجاد کیا ہے، یہ اس سے صادر ہوئے ہیں۔ جیسے پھول سے خوشبو صادر ہوتی ہے، پیدا نہیں ہوتی۔ دیکھیں، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی ہے، وہ جعفر جتوئی صاحب کے خلاف بول رہے تھے۔ جعفر جتوئی صاحب نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ کب توبہ کرتا ہے، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے توبہ کا۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو ہمارے علماء کو اور ہمارے شیعوں کو اس کی توبہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو داد دینی چاہیے۔ اور رہ گئی اس میں موصوف کی بات کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے بارے میں، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس جملے پہ آپ توجہ دیں، میں یہاں پر کمنٹس نہیں کروں گا۔ جو جملہ انہوں نے کہا ہے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ پہلے جہالت بکھیرتے ہو، پھر ساری زندگی کے پڑھے فضائل کو توہین کہتے ہو۔ یہ کیسا جملہ اس نے کہا ہے؟ کوئی ہو جو اس کا قریبیت سے سوال جا کے کرے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جعفر جتوئی صاحب نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، اور ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس کو کیا ہے اس کا ساتھ دیں اور اس کو مجالس پڑھائیں۔ لازمی نہیں کہ وہ کیا ہے پوری زندگی وہ شرک پڑھتا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اچھی وجہ سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک انسان کے اندر کوئی اگر بری کیپیسٹی پائی جاتی ہے تو اسی کو آپ اچھی کیپیسٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں اس کو۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اگلی بات جو موصوف نے کی ہے غضنفر توسوی صاحب نے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے میرے پاس مٹھائی رکھی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی علمیت اور ان لوگوں کا جو معیار ہے، علم کا جو معیار ہے، منبر کا جو معیار ہے ان لوگوں کے نزدیک، وہ اس سے کھل کر واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر آپ کے سامنے آ کر مٹھائی رکھ دے، وہ عالم بن جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غضنفر کے پاس تو بہت بڑا علم ہے، وہ اتنے خطبے پڑھ دیتے ہیں۔ ارے بھائی، فقط لفظوں اور لائنوں اور کتابوں کو رٹا مارنے کا نام علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ اچھے برے کی پہچان کر سکیں، یہ علم ہے۔ آپ کو یہ علم ہو کہ یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ آپ کو یہ علم ہو کہ یہ حقیقی معنوں میں ولایت پیش کر رہا ہوں اور یہ شرک پیش کر رہا ہوں، یہ علم ہے۔ ورنہ کتابوں کو رٹا مارنا اور خطبات یاد کرنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے اندر اس قدر ملکہ ہو جائے کہ آپ شیعت کے حقیقی عقائد کا پرچار کریں، یہ علم ہے۔ تو آپ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ آپ لوگوں کے نزدیک علم کا جو معیار ہے، منبر کا جو معیار ہے، منبر امام حسین علیہ السلام کا، وہ بس یہی رہ گیا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور آپ کو مٹھائی کھلائے، وہ عالم بن جائے، آپ کا شاگرد بن جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ منبر حسین ہے۔ حسین علیہ السلام نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آپ کسی انسان سے مٹھائی کھائیں اور کہیں جاؤ پڑھو امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ یہ تو آپ لوگ شمیر، عمر ابن سعد،
ان لوگوں سے بھی بڑا ظلم کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر، مقصد امام حسین علیہ السلام کے اوپر. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوئی کہ ایک بندے نے مٹھائی دی اور وہ میرا شاگرد ہے، عالم ہے؟ کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ مقصد امام حسین علیہ السلام کو آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے سمجھائیں یہ بات، مجھے سمجھائیں کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو، یعنی اس کی آپ کے نزدیک یہی وقت ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے مٹھائی رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں جائیں آپ عالم ہیں؟ یہی وقت ہے؟ یہی آپ شیعہ ہیں؟ آپ کے پاس جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا درد ہے وہ یہی ہے؟ انہوں نے بیٹے اپنے قربان کر دیے، بہنوں کی چادریں دے دیں، اور آپ ہیں کہ مٹھائی پہ شاگرد بنا دیتے ہیں، مٹھائی پہ عالم بنا دیتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ عالم بنتے ہیں مٹھائی کھلا کے کسی کو، ویسے ہی آپ نے آگے عالم بنانے ہیں. کاش آپ مدارس میں پڑھتے، حوزہ جات میں پڑھتے، وہاں آپ حوزہ جات اور مدارس کی تکلیفات کو برداشت کرتے اور آپ کو محسوس ہوتا کہ علم دین کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے. یہاں حوزہ جات میں علم دین کا یہ انداز نہیں ہوتا. حوزہ جات میں انسان زندگیاں صرف کرتا ہے، تب جا کے وہ طالب علم بنتا ہے، عالم بننا تو دور کی بات ہے. اب آ جائیں کہ یہاں پر بھی وہ جعفر جتوئی کو لان تان کر رہا ہے، خود شرک کیے جا رہا ہے. یہاں پر بھی اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا، اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ کر رہا ہے. اگر وہ منبر کے اوپر شرک کرتا ہے 50,000 لے کر، وہ 50,000 کا کیا کرے گا؟ آج اس کی دیکھیں ایج کتنی ہو چکی ہے. اگر اب بھی اس کے اندر غضنفر توسوی کے اندر اب بھی اس کے اندر چینجنگ نہیں آئی تو مشکل ہے. اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ پہاڑ کھڑے کر سکتا ہوں دلیلوں کے. 14 کو اللہ نہیں مانتا، اللہ کی ایجاد مانتا ہوں. ان کو اللہ نے ایجاد کیا ہے، یہ اس سے صادر ہوئے ہیں. جیسے پھول سے خوشبو صادر ہوتی ہے، پیدا نہیں ہوتی. کہا ہے کہ اہل بیت اللہ سے صادر ہوئے ہیں. ارے بھائی، پہلے اللہ کا آپ جسم تسلیم کروائیں. کوئی چیز کسی سے تب صادر ہوتی ہے، نکلتی ہے، پہلے اس پہلی چیز کا جسم تو تصور کریں نا. کہا جس طرح سے پھول سے خوشبو صادر ہوئی ہے ویسے اہل بیت اللہ سے صادر ہوئے ہیں. یعنی جس طرح ایک پھول کا جسم ہے ویسے اللہ کا ایک جسم ہے، اور اس جسم سے کیا ہے؟ یہ جدا ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اہل بیت اللہ کا حصہ ہیں. اللہ کوئی مرکب شے کا نام نہیں ہے. آپ نے تو بالکل عقائد امامیہ نہیں پڑھی، آپ تو بالکل اہل تشیع مذہب کے عقائد سے جاہل ہیں. میں آپ کے سامنے بہار الانوار کی روایت پیش کرتا ہوں جس کے اندر رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں خلق کیا گیا ہے، ہم اللہ سے صادر نہیں ہوئے، ہمیں خلق کیا گیا ہے، ہم مخلوق ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ سے صادر ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے اللہ کا ایک جسم تصور کریں، پھر اس جسم سے اہل بیت نکلے ہیں. یہ میرے سامنے بہار الانوار کی روایت ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، جلد نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 34 میں یہ روایت نمبر 42 ہے. رسول خدا فرماتے ہیں، یہ روایت ہے محمد بن سنان سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے. قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقبل علی بن ابی طالب علیہ السلام. راوی کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. رسول خدا نے فرمایا مرحبا بمن خلقہ اللہ قبل ابیہ ب40,000 سنہ. رسول خدا نے فرمایا کہ علی وہ ہے جو اپنے باپ سے بھی 40,000 سال پہلے کیا ہوا ہے؟ خلق ہوا ہے. اب یہاں لفظ خلق استعمال ہوا ہے، لفظ صادر یا صادر نہیں ہوا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکان الابن قبل الاب، کہ ابن اب سے پہلے، یعنی بیٹا باپ سے پہلے کیسے خلق ہو گیا؟
تو رسول خدا نے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم، ہاں، ان اللہ خلقانی وعلیا من نور واحد، رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے اور علی کو اللہ نے ایک نور سے پیدا کیا ہے، صادر نہیں کیا، کہیں پر بھی لفظ سے صادر نہیں ہے۔ یہ آپ کی جہالت ہے غضنفر صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تحقیق کرنے اور اس تحقیق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔